ہمارے وہاں اہل سنت میں صوفیہ ذکر کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، وہاں تنہا مفرد اللہ کا نام بھی ذکر کرتے ہیں، اللہ اللہ. اور میں بھی ذکر کر چکا ہوں کہ لفظ اللہ ذکر کرنے سے عزا اسمہ وجل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ عز وجل، ایک نام پاک لینے سے، اس میں ذات لینے سے سارے صفات کا ذکر آ جاتا ہے. کہنے لگے کہ نہیں، لفظ اللہ سے رب کو یاد نہ کیا جائے، اس کے صفات کے نام سے یاد کیا جائے. بعض جگہ سے یہ سوال ذہنوں کے اندر گردش کرتا ہے اور آتا ہے کہ لفظ اللہ کا نام نہ لیا جائے، کوئی صفاتی نام ذکر کیا جائے. ہم نے کہا آپ کی مرضی ہے کہ آپ کریں، کوئی منع نہیں، لیکن اگر کوئی شخص اللہ اللہ کا ذکر کرے تو بعض جذباتیوں نے کہہ دیا کہ جناب یہ بدعت ہے. تو میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ لفظ اللہ توحید کے حوالے سے ہم نے تعریف سن لی ہے، تو اب اس ذکر کی طرف چلیں تاکہ یہ دونوں سنگم ہمارے سامنے ہو، پھر اس سے تعریف بھی سمجھ میں آ جائے اور ذکر کی توفیق بھی ہو جائے. قرآن کریم کی ایک نہیں کئی آیات ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے خود اپنے نام کی طرف اشارہ فرمایا. ایک جگہ ارشاد ہوا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اللہ رب العالمین فرماتا ہے پکارو اللہ کو. تو جو اللہ کو پکارا تو لفظ اللہ ہی تو اس نے کہا، کیا غلط کیا؟ ایک آیت. دوسری آیت اللہ رب العالمین جل وعلا کا ارشاد ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو. تو اللہ کی ذات اللہ نہیں ہے کہا، تو ہم نے کہا وہی تو یاد کیا. فاذکرونی اذکرکم، یہ آیتیں بتا رہی ہے کہ لفظ اس میں ذات کا ذکر جائز ہے. آپ نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، لیکن جو کر رہے ہیں ان پر بدعت کا فتویٰ نہیں آئے گا. قرآن کی آیتیں رعایت، سہولت، اجازت دے رہی ہیں. قل ادعوا اللہ، حبیب آپ کہیے ان سے کہ یہ اللہ کو پکاریں. تو لفظ اللہ آیا ہے نا، تو اللہ کہہ کر وہ اللہ ہی کو یاد کر رہا ہے. ایک بات سورہ مزمل میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے اور سب سے کٹ کر اس کے ہو جائیے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، تو رب کا نام کیا ہے؟ یہ کہیں گے اللہ، تو ہم نے کہا وہی ذکر کر رہے ہیں. تیسری بات آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں، جامع ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار دو عالم فرماتے لا تقوم الساعۃ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، لا تقوم الساعۃ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتی لا یقال فی الارض اللہ 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 اللہ، جب تک زمین پر ایک بندہ بھی اللہ 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 کرنے والا ہوگا. جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی. ان تمام حوالوں سے پتا چلا کہ لفظ اللہ اس میں ذات کا ذکر جائز ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ لفظ اللہ کیوں بدعت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں لفظ اللہ جملہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا لفظ اللہ جملہ نہیں ہے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ انہوں نے کہا سبحان اللہ پڑھنا چاہیے. کافیہ کے اندر آپ نے دیکھا ہے کتاب کی تعریف کے الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد، سبحان اللہ جملہ نہیں ہے. سبحان اللہ مضاف مضاف الیہ ہے، اور مضاف مضاف الیہ مرکب ناقص ہے اضافی، یعنی کیا مطلب کہ اس میں حکم نہیں آ رہا. کہہ رہے ہیں کہ لفظ اللہ اس لیے نہیں پڑھو کہ اس میں بات مکمل نہیں ہے، سبحان اللہ پڑھ لو. تو ہم نے کہا سبحان اللہ میں بھی بات مکمل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مضاف الیہ ہے. اگر ہماری کسی بات سے اعتراض ہے تو طلباء جا کر ابھی تفسیر بیضاوی اٹھائیں. اس کے تحت امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ لکھا ہے کہ سبحان اللہ جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہے اور اپنے سے پہلے مقدر ایک فعل کو چاہتا ہے. تفسیر بیضاوی میں سبحان و مصدر، لفظ سبحان مصدر ہے، یستعمل الا مضافا منصوبا باضمار الفعل. قاضی بیضاوی کہتے ہیں کہ لفظ سبحان مصدر اس حال میں استعمال ہوتا ہے کہ وہ مضاف منصوب ہو کسی فعل کی طرف. اس لیے علماء کہتے ہیں جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو پیچھے جملہ مخفی ہوتا ہے کہ سبحت سبحان اللہ، میں نے تسبیح کی اس ذات کی جو ہر عیب سے پاک ہے. تو یہ سبحان اللہ سے پہلے جو ہے ایک فعل مقدر ہے، چھپا ہوا ہے، جو ہمارے دلوں کے اندر ہوتا ہے، ہماری نیت میں ہوتا ہے. ہم جب سبحان اللہ کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات، پاک ہے اللہ، تو اس کے پیچھے پورا جملہ آتا ہے کہ سبحت سبحان اللہ، میں تسبیح کر رہا ہوں ذات کی جو ہر عیب سے پاک ہے. اور لفظ اللہ جو ہے یہ بھی جملہ ہے، سبحان اللہ بھی جملہ بنتا ہے کہ کیونکہ پیچھے اس میں مقدر سبحت ہے. اور جب ہم اللہ کہتے ہیں اللہ بھی ایک جملہ ہے. ہدایت النحو میں ہم پڑھتے رہے ہیں کہ جناب منادا کو محذوف کرنا جائز ہے، جیسے قرآن کے اندر موجود ہے یوسف اعرضن، وہاں پر تعبیر لکھتی کہ یا یوسف اعرض، حروف ندا جو ہے وہ محذوف بھی ہو سکتی ہے منادا. تو اسی طرح لفظ اللہ جو ہے نا اس سے پہلے علماء نے لکھا ہے کہ یا معذوف ہے اور یا بمعنی ادعو کے ہوتا ہے. خلاصہ اس بات کا کیا نکلا میرے بھائی اور بہنوں اور بچوں، جب آپ اللہ کہتے ہیں تو ایک جملہ آپ کے اس سے پہلے ایک فعل ایک ورب آپ کے ذہن میں ہوتا ہے جو لفظ میں نہیں آتا، وہ ہوتا ہے یا اللہ. اللہ جب آپ کہتے ہیں تو مراد ہوتا ہے یا اللہ،
اور یا اللہ کا معنی ہوتا ادعو اللہ کہ میں اپنے رب کو پکار رہا ہوں. اللہ کہی عزا اسمہ جل جلالہ، یا جو آپ آگے بڑھتے ہیں عزا اسمہ عز و جل، اور یہ کلی عادت ڈالیے اللہ تعالیٰ کہیے. لفظ اللہ کہتے ہیں اس کے ساتھ تعالیٰ کہیے، معنی کہ وہ اس میں شامل ہوتا ہے لیکن زبان سے کہہ دیا جائے تو فرمایا یہ لفظ تنہا بھی اگر ذکر کر دیا جائے تو یہ جائز ہے. لفظ اللہ اس میں ذات ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا یہ قرآن میں 2000 سے زیادہ مرتبہ استعمال ہوا ہے. بعض علماء نے اس کو 2700 مرتبہ بھی لکھا ہے.